النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الإيراني الشاهد المشهور الولي المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم ہیں پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج سے سفر حج اور حج بیت اللہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی قسط کے طور پر میں آج حج کا تاریخی پس منظر بیان کروں گا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پلگرمنٹ، حج کہ کب سے حج کا آغاز ہوا اور کن کن مراحل سے گزر کر آج تک خدا کے گھر کا اس کے مقبول بندے طواف کرتے ہیں. ایک جملہ یاد رکھیں، ساری گفتگو اس کے ارد گرد ہوگی کہ آج سے 4500 سال قبل سے خدا کے اس گھر کا طواف کریں. یہ ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کا پیریڈ ہے. آج اگر آپ ہسٹری کی کوئی کتاب اٹھائیں، قدیم سے قدیم کتاب ہے، تو جو ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری ہے، انسان کی محفوظ تاریخ، اس کا آغاز آج سے 4500 سال پہلے سے ہوا. اس سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ پری ہسٹرک پیریڈ، زمانہ قبل از تاریخ کہلاتا ہے. اور یہ جو دور ہے محفوظ تاریخ کا، یہ وہ زمانہ ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نخت جگر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خدا کے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں. اس اعتبار سے موجودہ انسانی تاریخ، تہذیب اور تمدن کے جو بانی ہیں وہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اس کائنات کی عرصی کے اوپر سب سے پہلا خدا کا گھر جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ. شاید اس بات کو کوئی مورخ بیان کرتا تو دنیا اس سے اختلاف کرتی، مگر قربان جائیے اس بات کی صداقت کی گواہی خود وحی الہی نے دی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس کائنات عرصی کے اوپر سب سے پہلا جو خدا کا گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ ہے. پھر قرآن کا مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ.
جتنے بھی فطرت کے اور ہدایت کے نور سے مزین قلوب ہیں ان کی کشش ہے تو خدا کے اس گھر کا بدلہ اور روایات کے مطابق اس کو 8 مرتبہ بنایا گیا جس میں 5 بہت زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سب سے پہلے پانی کے اوپر یہ نمودار ہوا اور اس کے نیچے سے کعبہ اللہ کے نیچے سے پھر زمین کو پھیلایا۔ تو the central point of the universe, this earth is the Kaaba Allah۔ اور پھر سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا اور فرشتوں کے بعد پھر فرشتوں نے اس کو بنایا۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی، آدم پھر زمین پر آئے تو فرشتوں نے نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ اللہ کو اسی جگہ کے اوپر تعمیر کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو کعبہ کو اٹھا لیا کیونکہ اس طوفان نوح میں ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، کعبے کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بالکل انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر جہاں پہلے حضرت آدم نے کعبہ اللہ بنایا تھا، بالکل انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر دوبارہ جبرائیل امین نشاندہی کرتے گئے اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ اور اس کا ذکر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، یہ حضور کی بعثت سے 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ بولو کتنا؟ 3000 سال۔ اور رسول اللہ کو دنیا میں تشریف لائے تقریباً 1500 سال گزر گئے، تو 3000 سال پہلے اور 1500 سال یہ شامل کریں تو یہ 4500 سال کا ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کا پیریڈ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر اس کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، اس سین کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس زمانے کو جب میرا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی کہ قریش نے اس تعمیر لو کی۔ پھر چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ اور جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کعبہ اللہ کو ان اموی اور بنو امیہ کے لوگوں نے اس پر بمباری کی اور اس کو تہہ و بالا کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے، حجاج بن یوسف کعبہ مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر ہوا، تو اس نے عبد الملک کی اجازت سے 5ویں مرتبہ کعبہ اللہ کو تعمیر کیا۔ اس میں ایک فرق یہ تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ اللہ کو تعمیر کیا تو جو حتیم ہے، حتیم اس کو کعبے کے اندر داخل کر دیا، وسعت کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کے اندر شامل کر دیا۔ لیکن بعد ازاں جب حجاج بن یوسف نے عبد الملک کی اجازت سے 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر کی تو اس نے دوبارہ حتیم کو کعبہ اللہ سے باہر نکال دیا۔ جب اس کو حضرت عائشہ کی حدیث پہنچی، روایت پہنچی، تو وہ خلیفہ بہت پچھتایا، لیکن بہرحال اس نے دوبارہ اس کو اندر شامل نہیں کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک حتیم کعبہ اللہ سے باہر ہی ہے۔ تو 5 مرتبہ یہ جو مشہور ہے اس انداز کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تعمیر لو کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے تو ایک مقام آیا جہاں سکافل کی ضرورت پڑی، تو
اللہ پاک نے جنت سے پتھر بھیجا. مسلم امام احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے کہ 2 پتھر جنت سے آئے. ایک یہ مقام ابراہیم پر جو نصب پتھر ہے اور ایک حجر اسود، اور یہ دونوں نور سے معمور تھے. اللہ پاک نے ان کا نور ختم کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر اللہ نور ختم نہ کرتا تو یہ دونوں جنتی پتھر پوری زمین، روح زمین کو بقع نور بنا دیتے. تو یہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آیا تو اللہ پاک نے اس کو نرم کر دیا، اور ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس پتھر کے اوپر نصب کر دیے، اور بتا دیا کہ میرا ابراہیم میرا گھر بنا رہا ہے، میں اس کے قدموں کے نشانات کو قیامت تک باقی رکھوں. اور اللہ پاک کو وہ سقافت، وہ اتنی پسند آئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس پتھر پر میرے ابراہیم نے قدم رکھ کر میرا گھر بنایا ہے، اے میرے محبوب اس جگہ کو مصلی بنا دو، عبادت گاہ بنا دو. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے. حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے قبل جتنی بھی امتیں گزری ان کے لیے جو عبادت کی جگہ تھی، پلیس آف ورشپ، اس کے سوا اس جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی. مثلا جو جگہ مقرر کی گئی ہے کہ اس امت کے لوگ اس جگہ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اس جگہ سے باہر اس امت کے لوگ، کسی بھی نبی کے، رسول اللہ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کے لوگ اس مخصوص جگہ سے باہر عبادت کرنے کے مجاز نہ تھے. جب مصطفیٰ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اللہ نے جہاں مجھے اور شرف عطا کیے ہیں ان میں ایک شرف یہ ہے کہ جوئلت لی الارض طہورا، فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری روح زمین کو عبادت کا بنا دیا. میرا امتی مسجد میں نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، میرا رب تب بھی قبول کر لے گا. یہ کھیت کے اندر پاک زمین پر سجدہ کرے گا، رب تب بھی قبول کر لے گا. یہ گھر میں پڑھے گا تب بھی قبول کر لے گا. تو نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم کے قدم ایک پتھر پر پڑے، وہ پتھر مصلی بنتا ہے. مصطفیٰ کے قدم اس زمین پر پڑے تو سارا جہان مصلی بنتا ہے، سارا جہان مصلی بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بنا لو. تو قرآن میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم، بلا شبہ مقام کا معنی ٹھہرنا ہے، لیکن مقام کے کئی معنی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، تو ابراہیم کے قدم جس جگہ لگے وہ مقام ابراہیم ہے. وہ جگہ جو ہے مصلی بنتی ہے. مصطفیٰ کے قدم تو عرش مولا پر جاتے ہیں، اور ابراہیم کے قدم جہاں لگے وہ مصلی بنتی ہے. میرے نبی کے قدم جہاں لگے وہ عرش مولا. تو یہ ہے کہ ان دیواروں کو اونچا کیا گیا. عرض کیا یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا باپ اور بیٹا دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کر. اللہ اللہ انتخر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو. تو باپ اور بیٹا مل کر خدا کے گھر کو صاف کرتے ہیں. پتہ چلا خدا کے گھر کو صاف کرنا نبیوں کی سنت. ہم تو اپنی حد تک سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کی صفائی، لیکن حضور نے فرمایا میں اس شخص کے اجر سے بھی واقف ہوں جو مسجد کے اندر سے کوئی تنکا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، اس کو جو رب اجر عطا کرتا ہے میں محمد اس سے واقف ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ ہے کہ صاف کر دیا. عرض کیا یا اللہ اب تیرا گھر صاف ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب حج کے لیے بلاؤ. اس وقت
یہ 4500 سال پہلے کا زمانہ، کوئی کمیونیکیشن ڈیوائسز نہیں تھے، کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ میسج کو کنوے کیا جا سکے، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ کوئی اور سورس آف کمیونیکیشن۔ کہا یا اللہ تیرا حکم سراخوں پر، میں لوگوں کو حج کے لیے بلاتا ہوں، لیکن یہ تو وادی غیر عزیزہ ہے، دور دور تک نہ آبادی کے نشانات ہیں، نہ پانی کے نشانات ہیں، نہ انسانوں کے رہنے کے امکانات ہیں۔ اے اللہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں لیکن میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن ابراہیم تو بولا، عرض کیا یا اللہ آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا اذن وعلیک البلاغ، ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو لوگوں تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کبھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا یا عباد اللہ اجیبوا داعی اللہ وحجوا بیتہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی پکار کا جواب دو، وحجوا بیتہ اور اس کے گھر کا حج کرو۔ حضور نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد یہ آواز بلند کر رہے تھے، فاستمع من فی اصلاب الرجال وارحام النساء، جو شخص باپ کی پشت میں تھا اس نے بھی اس آواز کو سنا، جو ماں کی رحم میں تھا اس نے بھی اس آواز کو سنا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی اس آواز کو سنا، جو عالم اجساد میں تھا، زمین پر آ چکا تھا اور زمین میں چاہے باپ کی پشت میں بھی تھا یا ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا تھا یا زمین پر آ چکا تھا، ہر کسی نے اس آواز کو سنا۔ جس نے اس آواز کو سن کر جس کیفیت میں وہ تھا، چاہے وہ روح کی شکل میں تھا، چاہے مادے کی شکل میں تھا، جس شکل میں بھی تھا، جتنی بار اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس نے جتنی بار لبیک کہا رب نے اس کے مقدر میں اپنے حاجت لکھ دی۔ تو آج جو بھی حج کرنے جا رہا ہے اس نے باریاں پہلے لگا رکھی ہیں، پہلے باریاں لگی ہوئی ہیں، پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس کے مقدر میں اتنے حج ہیں، تو جتنے اس کے مقدر میں لکھے جا چکے وہ حج کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ اس کو ضرور کروا دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور اقدس سے لے کر کعبۃ اللہ کا حج جاری رہا، کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے ہیں اور دونوں کو اللہ نبوت کا منصب عطا کرتا، دونوں بڑھاپے میں ملے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی ہے، جب بڑھاپے میں دونوں ملے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم نے جو سجدہ شکر ادا کیا اور جو کلمات تشکر کہے ان کا ذکر قرآن میں ہے، کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس رب کے لیے ہے ساری تعریفات جس نے کبر بڑھاپے کی کیفیت میں مجھے اسماعیل بھی عطا کیا، مجھے اسحاق بھی عطا کیا۔ ایک تو رب بڑھاپے کی حالت میں یہ دونوں فرزند عطا کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان دونوں فرزندوں کو نبوت کا منصب عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت یہاں سے پھر نبوت چینلائز ہو جاتی ہے، دو چینل میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ حضرت اسحاق سے لے کر آگے جو سلسلہ نبوت کا چلا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں نبی و رسول آئے۔ حضرت کتنا زمانہ؟ 3000 سال۔ بولیے کتنا؟ 3000 سال میں حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں کی تعداد میں نبی و رسول آئے۔ لیکن یہ جو دوسرا چینل ہے حضرت اسماعیل کا،
ان سے لے کر رسول اللہ تک اس چینل میں 3000 سال میں کوئی نبی و رسول نہیں آیا. اور اس کی حکمت سمجھ لیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب خدا کا گھر بن گیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میرا گھر بنانے کا حق ادا کر دیا, اب مزدوری مانگ. اب مزدوری مانگ, اب معاوضہ مانگ. عرض کیا یا اللہ میں اب مزدوری مانگتا ہوں. اور قربان چاہیے کوئی مٹیریلسٹک چیزوں میں سے کسی چیز کی مزدوری نہیں مانگی. کہیں مزدوری مانگی تو ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں اپنا دامن تر پھیلا کر عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ تیری بارگاہ میں ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کے ساتھ مل کر جو تیرا گھر بنایا اس کی مزدوری یہ مانگتا ہے کہ نبیوں کا سردار محمد میری نسل سے پیدا ہوا. اور حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے تھے, حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے تھے. آمین کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا بھی قبول, اسماعیل تیری آمین بھی قبول. اب میرا مصطفیٰ آئے گا, اب نبیوں کا تاجدار آئے گا, اب کائنات کا مقتدی آئے گا, اب اس امت کا پیشوا آئے گا, اب سارے نبیوں کا مسجد اقصی میں امامت کرنے والا رسول اور عرش کو اپنے قدموں سے متبعہ کرنے والا رسول آئے گا. ابراہیم تیری نسل سے بھی ہوگا اور اسماعیل تجھے بھی مبارک ہو. اب تیرے چینل سے صرف ایک نبی آئے گا اور نبیوں کا سردار. حضرت اسماعیل سے حضور تشریف آئے, دوسرے چینل سے ہزاروں کی تعداد میں نبی رسول. اسی وجہ سے کہ جب حضرت حاجرہ نے اس پانی کو کہا تھا وہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا زمزم رک جا, تو حضور فرماتے تھے اگر ہماری ماں حاجرہ ایسا نہ کہتا حضور ان کو اپنی ماں کہتے. اور حضرت اسماعیل کے نسب پر حضور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہود اس لیے خلاف ہوئے کہ جب انہوں نے حضور کی پیدائش کو دیکھا, اس مہر نبوت کو, تو مکہ میں ایک یہودی چیخا, آسمانی کتابوں کا عالم تھا, اس نے کہا تھا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل. اے بنی اسرائیل, یہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا, تو ان کے حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے. کہا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل تم سے نبوت ختم ہو گئی. اے بنی اسماعیل تم جشن مناؤ, اب قیامت تک اس بچے محمد کی وجہ سے تمہاری عزت کے ڈنکے بجے. تو یہ جو بنی حضور علیہ السلام تو 3000 سال بعد تشریف لائے اس دعا کے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب زمانہ آیا درمیان میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ, تو قبلہ یہ مکہ کا کعبہ اس کی بجائے فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے بیت المقدس وہ قبلہ قرار پایا. انہوں نے دعا کی اور قبلہ وہ قرار پایا. یعنی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان تک تو مکہ کا کعبہ اللہ قبلہ رہا, مگر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے زمانے میں قبلہ مکہ کے کعبہ اللہ کی بجائے بیت المقدس قرار پایا. پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور سے لے کر بعثت نبوی تک, بلکہ حضور کی بعثت مبارکہ کے بعد کئی مہینوں تک قبلہ وہی بیت المقدس رہا, حتیٰ کہ رسول اللہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. صحابہ حضور کی ابتدا میں بیت المقدس کے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے, مگر حضور کے دل میں یہ تمنا مچلتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے وہ بن جائے جس کو میرے باپ سیدنا ابراہیم اور میرے باپ سیدنا اسماعیل انہوں نے مل کر بنایا. کاش ہمارا قبلہ وہ بن جائے. یہ دل میں خیال آتا, تمنا مچلتی. اور ایک دن نماز کی حالت میں یہ خیال شدت اختیار کر گیا, اور نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, اور قرآن کہتا ہے, کئی مقامات پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر رکھتا ہوں. جب ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ کے لوگ حضور کو تنگ کرتے, اس وقت بھی اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا, محبوب نے اذیتوں پر صبر کر, فإنک بأعیننا, تو ہماری نگاہوں میں بستا, تو میری نگاہوں میں بستا ہے. میری چشم قدرت, میری چشم الوہیہ, میری چشم سبوہیہ تیرے مکھڑے کا کو دیکھتی رہتی ہے, تیرے رخ انور کو دیکھ
درمیان میں عبد و معبود کے درمیان محبت اور کا یہ رشتہ نہ ہوتا تو سیدھی سی بات تھی، قرآن کہتا ٹھیک ہے آج کی نماز کے بعد وہی اترتی، آج کی نماز کے بعد قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، مکہ کا کعبۃ اللہ بنا لو، لیکن خدا کا انداز تو دیکھو، اللہ نے فرمایا قد نرا، نماز کی حالت میں وہی آئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب مجھے اس سے غرض نہیں کہ کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اے میرے محبوب فلنولینک قبلۃ ترضاها، جدھر تیری مرضی ہے اپنا رخ پھیر دے، میں اسی سمت کو قبلہ بنا دوں۔ یہاں اس چکر میں پڑے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ہوتی ہے، یہ نہیں تیری نہ ہوتی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اقبال نے تو کہا شوق تیرا نہ ہو یا رسول اللہ، شوق تیرا نہ ہو کر میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے۔ کہا جب تک حضور کا عشق، حضور کی محبت، حضور کا تعلق، حضور کی نسبت، نماز کے لیے ایک جملہ یاد رکھ لو، نماز کی عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ۔ اب حضور نے نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس فلسطین کے قبلے بیت المقدس کی طرف سے پھیرا، مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ کی طرف، اور یہ بالکل اس طرح ڈال لیا، بالکل پورا، کیونکہ اللہ سبحانہ فولے وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی رخ پھیر لیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف، تو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف ایک لمبا ٹنگ لیا۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھ لو، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ لوگ، بلا شبہ توحید دین کی بنیاد ہے، لیکن فقط توحید کی بنیاد پر رسالت کے درجے کو کمزور کر دیتی، اس بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ رسول کا کام فقط پیسے پہنچانا تھا، باقی رسول کی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ان سے بڑے موحدین کوئی نہیں تھے، جدھر جدھر مصطفیٰ کا رخ جا رہا تھا ادھر ادھر غلامان نے مصطفیٰ کا کسی ایک نے بھی نماز کے بعد نہیں کہا یا رسول اللہ آج نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آج نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا تو وقت پھر گیا تھا۔ کسی ایک نے بھی نہیں سوچا کہ چلے پتہ نہیں حضور نے کیوں پھیرا ہے، ہم تو بالکل ادھر ہی تھے، انہیں پتا تھا کہ جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہی اسی سمت ہے، ریاض رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ کہا ہمیں کیا خبر تھی یہ کعبہ کون سا ہے، 570 سال کا زمانہ گزر گیا، وہی منقطع ہو چکی تھی، زمین پر کوئی پیغمبر نہ تھا، کوئی نبی نہ تھا، کوئی رسول نہ تھا، کوئی حامی ہدایت نہ تھی، کسی کو کیا خبر تھی یہ کالا کوٹھا یہ خدا کا در ہے۔ کہا ہمیں تو اس کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، ہمیں تو اس کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے، ہمیں تو اس کی خبر اور اس کی عظمت اور فضیلت کا نقش ہمارے دل پر مصطفیٰ نے بٹھایا ہے، جو مصطفیٰ کہے گا ہم آنکھیں بند کر کے اس کی اتباع کریں۔ وہ حالت نماز میں رخ پھیرا، اور آج بھی مسجد قبلہ پین ہے، مسجد قبلہ پین آج بھی وہاں موجود ہے، وہ مسجد جس میں نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر گئی، آدھی مسجد اقصیٰ کی طرف، آدھی مسجد حرام کی طرف، دو قبلوں میں پتا چلا کہ مصطفیٰ کا رخ جدھر ہو جائے وہ خدا کا ہی بنا، خدا مسلمانوں کے لیے اس کو قبلہ بناتا ہے۔ مصطفیٰ اگر مکہ میں رہیں تو قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، سورتیں مکی ہوتی ہیں، حضور مکہ میں رہیں سورتیں مکی ہوتی ہیں، مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں قرآن مدنی ہو جاتا ہے، قرآن مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے، بھئی کیوں اللہ کی وحی ہے، کہا نہیں کیونکہ مصطفیٰ مدینے میں آ گئے تو قرآن بھی مدنی ہو گیا، جب تک مصطفیٰ مکے میں تھے قرآن مکی رہا، مصطفیٰ مدینے میں آئے قرآن مدنی ہو گیا، ارے یہاں تو سب کچھ
پہچان ہوتی ہے تو ذات مصطفیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر حضور علیہ السلام کی بعثت میں اب یہ ہے کہ درمیان میں اہل مکہ یہ کلیم تو کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بہت سی چیزیں ساتھ شامل کر دی تھی، لغویات، سیٹیاں بجانا اور نیکڈ حالت میں کعبے کا طواف کرنا، بڑی خرافات میں اہل مکہ نے شامل کر دی۔ حضور علیہ السلام کا کام ہوئے 40 سال کے بعد اعلان بعثت فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر حضور ہجرت فرما گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ 9 ہجری کو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، یہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریولیوشن تھی، آئینی اور دستوری امینڈمنٹس آئیں about the mandatory act of حج، نئی ترامیم آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تیز ترین سواری اپنی ناقہ اسوہ دے کر بھیجا کہ قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور جب وہاں پہنچے آپ تو جا کر یہ آیات سورہ توبہ کی وہاں تلاوت کرنا، جس میں یہ تھا بہت سی طرف ترامیم ہے۔ ایک یہ ہے کہ گھر کے پچھواڑے سے بیک سائڈ سے داخل ہونے کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے، تو قرآن نے کہا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا نیکی نہیں ہے، نیکی اللہ کا خوف ہے۔ بے شک بولو نیکی اللہ کا خوف۔ پھر یہ ہے کہ وہ آج کے لیے جاتے تو ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں جاتے تھے، اور اس کو توکل کی نشانی خیال کرتے اور بیگنگ کرتے، راستے میں مانگتے اور کہتے ہم توکل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ پھر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا ناجائز سمجھتے تھے، قرآن نے اس کی امینڈمنٹ کی فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا، کوئی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لے تو کہا اس پر حرج نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزوں کے اندر امینڈمنٹس آئیں کہ آج کے بعد کوئی نیوڈ پوزیشن میں کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جس حالت میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہم اسی حالت میں طواف کرتے ہیں۔ تو بہت سی امینڈمنٹس آئیں، مگر ایک دلچسپ بات سنیے، یہ حج کا قافلہ کعبہ اللہ کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پہنچ چکا تھا، رات کو قیام کیا، اور حضور نے حضرت علی کی کو اپنی ناقہ مبارکہ لے کر بھیجا کہ جا کر یہ آیات سورہ توبہ کی حضرت ابوبکر کو کہنا کہ حج کے خطبے میں تلاوت کرتے ہیں۔ فجر کی نماز تھا، فجر کی نماز تھا، تو فجر کی نماز آپ کو پتا ہے تھوڑا تھوڑا دھندلا ہوگا۔ مکبر نے تکبیر کہہ دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق مصلی رسول پر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس ناقہ پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچے، اور جب تیز رفتاری سے آ رہے تھے جہاں جا کر جب اونٹنی کو روکا نا، تو اونٹنی جس طرح اونٹوں کی ایک آواز ہوتی ہے، اونٹنی تھوڑی سی اپنی آواز اونٹنی نکالی۔ صحابہ کرام کا اپنے آقا سے عشق عالم یہ تھا کہ وہ حضور کی اونٹنی کی آواز کو بھی پہچانتے تھے، آواز کو بھی پہچانتے تھے۔ جب اونٹنی کی آواز آئی، ابھی سوار نظر نہیں آیا، سواری کی آواز آئی، سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، کہا ٹھہرو، ایسے لگتا ہے مصطفیٰ آ گئے ہیں، اگر آقا آ گئے ہیں ابو بکر نماز نہیں پڑھائے گا، مصطفیٰ کی امامت میں فجر کی نماز، حضور کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھے۔ لیکن جب سواری قریب پہنچی تو دیکھا کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہے،
یہاں ایک اور نقطہ یاد کر لو، خلافت کا مسئلہ بھی یاد ہو جاتا ہے۔ خلافت کا مسئلہ، حضرت صدیق اکبر نے پہلا سوال یہ کیا، اسلام کی آرگنائزیشن، اسلام کا ڈسپلن اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست ڈسپلن تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے پہلا سوال کیا، امیر و مامور، علی یہ بتاؤ کہ امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور نے مجھے سسپینڈ کر دیا ہو اور آپ کو امیر الحج بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہے علی آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، ابو بکر آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، یا پھر بتائیں کہ آپ مامور بن کر آئے ہیں۔ حضرت علی نے خوش دلی سے کہا کہ نہیں، امیر تو وہی ہے جس کو مصطفیٰ نے امیر بنایا، امیر تو وہی ہے جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہے۔ میں امیر بن کر نہیں آیا، میں تو مامور بن کر، میں تو یہ آیات سورہ توبہ کی لے کر آیا ہوں کہ اس کو خطبہ حج میں تلاوت کر دے۔ اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ 9 ہجری کا حج یاد رکھ لیں، مشرکوں نے اپنے طریقے پر ادا کیا، مکہ کے کافروں نے اپنے طریقے پر ادا کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر ادا کیا۔ 9 ہجری کا حج یہ جائنٹلی سرکمولیشن آف الکعبہ اور جائنٹلی پرفارمنگ دا ایکٹس آف کا حج تھے، لیکن اس میں یہ آیات تلاوت کر دی گئی کہ آج کے بعد کوئی کافر اور مشرک حرم کعبہ اور کعبہ کی حدود میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد کعبے کی حد میں وہی داخل ہوگا جس کے سینے میں توحید اور رسالت کا چراغ ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ 9 ہجری کا حج یہ جائنٹلی ہوا، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر، کفار و مشرکین نے اپنے طریقے پر ادا کیا۔ اس میں اناؤنس کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی کافر، کوئی مشرک کعبے کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سے لے کر آج تک داخل نہیں ہو سکتا، نہیں داخل ہو سکتا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ 9 ہجری کا حج جس نے پہلے ان رسومات کے مطابق کرنا ہے کر لے۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے یہ اشارہ بھی ملتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اگلے سال حضور کی زبان سے اس کا اعلان کیوں نہیں کروایا، جب اگلے سال حضور نے تشریف لانا تھا، اس 1 سال پہلے یہ صدیق اکبر کی زبان سے اعلان کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ کعبہ کی حدود مشرکین سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ اگلے سال نبیوں کا سوال، اگلے سال امیر الحج وہ ہوگا جو ساری کائنات کا امیر، اگلے سال حج کا خطبہ وہ ذات پڑے گی جس کا خطبہ سننے کے لیے 1,24,000 نبی و رسول مسجد اقصی میں مقتدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد آئیے ہماری نماز کی امامت کرو۔ تو اس طرح کر کے 9 ہجری کا حج، اس میں ایک صفائی مطلوب تھی، ایک طہارت مطلوب تھی کہ آج کے بعد کوئی کافر و مشرک حرم کعبہ نہیں آئے گا، اگلے سال میرا محبوب آ رہا، نبی کا سرکار آ رہا۔ اور 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ اور میں اختتامی جملے عرض کرتا ہوں، اس کا ذکر تو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ اندازہ کریں 10 سال پہلے حضور علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ دیکھیے۔ ایسے نبی بھی آئے ہیں دنیا میں جن کے فالورز چند سینکڑوں میں تھے، ایسے بھی تھے جن کے ہزاروں میں تھے، ایسے بھی تھے جن کے چند سینکڑوں میں۔ ایسے نبی اور رسول بھی آئے ہیں جن کے امتیوں میں 2 شخص صرف جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اہل جنت 120 صفحے، بولو کتنی؟ 120 صفحے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ پرافٹ پیس بی اپان دم، وہ ان تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں امتی جنت میں جائیں گے، ٹوٹل جنتیوں کی صفحے 120 ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی ان کی ہوگی 80 صفحے غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 80 صفحے غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور جب 10 سال پہلے اس مکہ سے حضور نے جب کی حضور کی دعوت کا نتیجہ دیکھیے، تو رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر کافر مشرکین کا محاصرہ کیے گئے تلواریں لے کر، اور
14 سال توڑ کر رات کی تاریکی میں حضور نکلے ہیں. 10 سال کے بعد جب مصطفیٰ، ویسے تو 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، حضور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لیکن 2 سال کے بعد 10 ہجری کو جب حضور تشریف لائے، امیر الحج بن کر تشریف لائے، تو 1 لاکھ افراد کا مجمع مصطفیٰ کا خطبہ حج سننے کے لیے. اور ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے مسلمان کے رانوں میں ہر فرد تو حج نہیں کرتا، اس میں عورتیں اگر 5 افراد ہیں، انہوں نے ایک ذکر دیا، انہوں نے کہا اگر 5 افراد کے گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور ان میں ایک حج پر جا رہا ہے، 5 کے 5 تو نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ایوریج یہ ہے کہ 5 افراد اگر ایک گھر میں ہیں مسلمان فیملی میں اور ایک حج پر گیا ہے اور 1 لاکھ تعداد ہے حج کا خطبہ سننے والوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رسالت المعاد میں 5 لاکھ افراد کا سینہ توحید اور رسالت کے حضور سے حضور کی حیات طیبہ میں 5 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے تھے. یہ ڈاکٹر حمید اللہ حضور اور کنٹرول کیا ہوا ہے. اب اس پر میں ختم کر رہا ہوں یہ کہ 1 لاکھ کا مجمع، اور حضور نے اپنی ناکہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا. خوش قسمتی یہ ہے کہ 1500 سال گزر گیا، آج تک اس خطبے کا ایک لفظ محفوظ ہے، ایک لفظ. مگر اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتا تھا. ہمارا تو ہمیشہ یہ جگہ ہوتا ہے جس صحیح نہیں ہے اسپیکر، سب کئی تھوڑا سا مجموعہ ہو 40-50 ہو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر ہو، ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہے. لیکن اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں تھا، کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مجمع تک آواز پہنچائی جائے. مگر اللہ پاک نے حضور کی ہر چیز کو وہ فضیلت بخشی کہ حضور کی آواز کو بھی اللہ پاک نے عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ 1 لاکھ کا مجمع قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ جس طرح اس مجمع میں پہلی صف میں موجود شخص ایک لفظ مصطفیٰ کا سن رہا تھا، اسی طرح اس مجمع کا آخری شخص بھی مصطفیٰ کا ایک لفظ سن رہا تھا. اور حضور ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میں نے تم کا خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ کے مجمع نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے خدا کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا. حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ اشہد، اے میرے اللہ تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا. یہ 1 لاکھ کا مجمع گواہی دے رہا ہے، اے میرے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ تیرے بندے محمد عربی نے تیرے پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کیا. اور پھر حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ. آج 1 لاکھ کے مجمع میں جو شخص ہے اس کو میں یہ رسپانسبلٹی اسائن کر رہا ہوں کہ میرا پیغام اس تک پہنچا دے جو آج اس مجمع میں موجود نہیں ہے. تو 1 لاکھ مجمع کو حضور دائی اور مبلغ بنا رہے تھے. ہر مسلمان کی ذمہ داری اسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو